بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ لوگ جو افتراء کرتے ہیں، انبیاء کی دعوت کا انکار کرتے ہیں اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی دعوت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، کیا ان کا ارادہ ہے؟ کیا چاہتے ہیں یہ؟ فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں لیطفئوا کہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنی پھونکوں کے ساتھ۔ یہ افواہ فمن کی جمع، فمن کا معنی منہ، اپنے منہ سے مراد یہ کہ وہ کلمات جو ان کے منہ سے صادر ہوتے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں اور افتراء قائم کرتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہے؟ اپنے ان افتراءات کے ذریعے، اپنی ان باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد دین اسلام، اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب، جو نبی کے لیے معجزہ خالدہ ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی تک محدود تھا، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو معجزہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے، یہ قیامت تک قائم رہے گا اور ہدایت میں لوگ داخل ہوتے رہیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ تبھی تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ کا معجزہ قرآن پاک یہ قیامت تک کے لیے دعوت چلتی رہے گی، پھیلتی رہے گی، اور آپ کی امت کی تعداد قیامت کے روز سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ لوگ چاہتے ہیں، جو افتراء قائم کرتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی مختلف باتیں کہ ان باتوں کے ذریعے، ان افتراءات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں۔ لیطفئوا، یہ لیطفئوا کی لام جو ہے، یہ لام زائدہ ہے، برائے تاکید ہوتی ہے، یہ لام مفعول پر داخل ہوتی ہے، اور یہ لیطفئوا نور اللہ، یہ جملہ محل نصب میں مفعول ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، تو ان مصدریہ ہے یہ، اور ان وما دخل علیہ مصدر کے معنی میں آ جائے گا اور وہ مفعول واقع ہوگا۔ یریدون اطفاء نور اللہ، یریدون اطفاء نور اللہ، تو لیطفئوا یہ محل نصب میں ہے کیونکہ مفعول ہے، لام زائدہ برائے تاکید، یہ لام اکثر مفعول پر آتی ہے اور کلام میں تاکید پیدا کرتی ہے۔ کیا ان کی چاہت ہے، کیا ان کا ارادہ ہے؟ بجھا دیں اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں کے ذریعے۔ منہ سے مراد وہ کلمات جو ان کے منہ سے خارج ہوتے ہیں، وہ باتیں، وہ جھوٹ اور وہ افتراءات، یہ ان کا مقصد ہے۔ یہاں ایک استعارہ ہے بڑا عجیب، اس میں کفار کا رد ہے کہ یہ دین اللہ کا نور ہے، اس کو تم بجھا سکتے ہو؟ وہ نور جو کروڑہا لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکا ہے، لوگ اس پر جم چکے ہیں، اور یہ دین اور قرآن اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک محبوب بن چکے ہیں، تو تمہاری ان بکواسات سے وہ نور بجھ سکتا ہے؟ ان کروڑہا لوگوں کے دلوں سے اس نور کو نکال سکتے ہو؟ اور نور کی تعبیر اس لیے
کہ ایک چھوٹا سا نور تمہارے سامنے ہے، سورج، ذرا پھونکے مار کے اس کو بجھا کے دکھاؤ، تو اس دین کو کیسے بجھا سکتے جو شرق و غرب میں پھیل چکا، جو لوگوں کے دلوں میں محبت کے انداز سے پیوست ہو چکا ہے، جس کے لیے لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، عقل کے ناخن لو، اسے کیسے بجھا سکتے ہو؟ سورج اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس کو بجھا کے دکھاؤ اپنی پھونکوں سے۔ جب وہ ناممکن ہے تو یہ بھی ناممکن ہے۔ تو یہ بڑا ایک بلیغ استعارہ ہے، معنی اللہ تعالیٰ کے نور کو، اس کے دین کو، کتاب و سنت کو بجھانا اور مٹانا ناممکن ہے۔ تبھی آگے فرمایا کہ واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ یہ نور مکمل ہو کر رہے گا، مکمل بھی ہوگا اور غالب بھی آئے گا۔